احباب گرامی القدر، قرآن کی جو آیت میں نے اپنی گفتگو کا سہارا اور بیساکی بنانے کی کوشش کی ہے، اللہ رب العزت اس میں ارشاد فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ واہ، یہ تاکید کا ہے، نبلونکم بشیئن، اور ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں ساتھ کچھ چیزوں کے۔ اب پہلی منزل آزمائش کی جب آتی ہے تو وہ ہے من الخوف۔ اللہ فرماتا ہے ہم تمہیں خوف سے آزمائیں گے۔ اچھا یا اللہ، جو کسی عامر جابر سے نہیں ڈرتا، فقط تجھ سے ڈرتا ہے، تو پھر تو عطا کیا کرتا ہے؟ قدرت کی آواز آئی، جو کسی دنیا دار طاقتور سے نہ ڈرے، ساری دنیا کے خوف دور کر کے فقط مجھ سے ڈرنا شروع کر دے۔ مولا پھر فرمایا وَلِيُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، پھر میں اس پر اپنی نعمت کو مکمل کر دیتا ہوں، اور جس پر نعمت مکمل ہوتی ہے پھر وہ خارجی اور ناسبی نہیں ہوتا، وہ ہدایت یافتہ ہوتا ہے۔ دوسری فرمایا والجوع، ہم انسان کو بھوک سے آزماتے ہیں، بھوکا ہو جاتا ہے انسان، امتحان ہے بھوک۔ لیکن ہر بھوکے کو دیکھ کر یہ تصور مت قائم کر لیں کہ یہ خدا کو امتحان دے رہا ہے۔ اس میں فرق ہوتا ہے، اگر حسین بھوکا رہے تو رب کی رضا ہوتی ہے، اور یزید بھوکا مرے تو رب کی سزا ہوتی ہے۔ والجوع، ہم بھوک سے آزماتے ہیں، لیکن ہر بھوکے کو دیکھ کر قطعاً یہ تصور قائم نہیں کر لینا چاہیے کہ یہ امتحان دے رہا ہے۔ اس میں فرق ہوتا ہے، گر حسین بھوکا رہے تو رب کی رضا ہوتی ہے، یزید بھوکا مرے تو رب کی سزا ہوتی ہے۔ وَنَقْسٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور مالوں میں کمی ہو جاتی ہے۔ مولا کیوں؟ فرمایا میں دیکھتا ہوں کل میں نے اس کو دیا تھا، یہ راضی کتنا تھا، آج میں نے لے لیا ہے، دیکھتا ہوں شکر کرتا ہے یا کفر کرتا ہے۔ وَنَقْسٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، اور آپ کی افرادی قوت افرادی قلت میں بدل جاتی ہے۔ افرادی قوت آپ کی افرادی قلت میں بدل جاتی ہے۔ لیکن اسلامی نقطہ نظر یہ ہے کہ میدان کارزار ہو یا تجارت کا بازار، مومن افرادی قوت پر بھروسہ نہیں کرتا، وہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے۔ دلیل کے طور پر میں ایک سورہ کوٹ کرتا ہوں، سورۃ الفیل۔ یہ قرآن مجید کا 110 نمبر کا سورہ ہے، اور فیل کا معنی ہوتا ہے ہاتھی۔ اب غیر اللہ کا چرچا کرنے والوں سے کوئی پوچھے کہ رب نے اپنا پاک کلام ہاتھی کے نام کر دیا، ہم حسین بادشاہ کی نیاز دلوانے لگے، غیر اللہ کی نیاز، غیر اللہ کی نیاز، یہ غیر اللہ کی نیاز۔ اور میں نے کہا غیر اللہ کا چرچا کرنے والے قرآن تو پڑھ، قرآن کی صورتیں پڑھتا جا، بقرہ گائے والی صورت، آل عمران والی صورت، مائدہ دسترخوان والی صورت، نساء عورتوں والی صورت، انعام چوپایوں والی صورت، انفال مال غنیمت والی صورت، یونس یوسف ہود، پڑھتے جاؤ۔ آگے جا کے سورہ نمل چونٹی والی صورت، قرآن کی 114 صورتیں میں گنوا دوں، پڑھ لے۔ ایک رحمان اللہ کے نام پر، باقی ساری غیر اللہ کے نام پر۔ اگر غیر اللہ کا نام آنے سے چیز حرام ہو جاتی ہے تو پھر میرے اور تیرے درمیان فیصلہ ہو چکا، آج کے بعد ایک صورت تم پڑھا کرو، باقی سارا قرآن آل محمد کے نوکر پڑھا کرو۔ یہ سورہ فیل، اس میں ابابیلو فیل کا لڑائی کا تذکرہ ہے۔
ایک تمثیلی اور ادبی جائزہ، میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں فقط ادبی لوگوں کے لیے، یہ سمجھانے کے لیے ایک حکایت سی ہے، ایک تمثیلی جائزہ ہے۔ ہاتھیوں کا مقابلہ تھا پرندوں سے، اور پرندوں نے ہاتھیوں سے لڑنے جانا تھا۔ تو جس صبح ہاتھیوں کا پرندوں سے مقابلہ ہونا تھا، اس سے ایک رات قبل پرندوں کے گھر میں بڑی چہل پہل تھی، وہ اکڑ اکڑ کے چل رہے تھے، تن تن کے چل رہے تھے۔ پڑوسیوں نے سوچا یہ تو بڑی شریف قوم ہے، یہ تو کسی سے الجھتے نہیں ہیں، آج یہ رات کے سناٹے میں ان کے گھر میں کیسا انقلاب آ گیا۔ تو صبح پرندہ اپنے گھونسلے سے باہر نکلا تو یوں ہی کسی نے پوچھ لیا، بھائی کیا بات ہے، رات تم بڑے تن تن کے اکڑ اکڑ کے چل رہے تھے؟ تو پرندہ کچھ اور اکڑ گیا اور تن کے بولا، تجھے پتہ نہیں آج ہم ہاتھیوں سے لڑنے جا رہے ہیں؟ تجھے پتہ نہیں آج ہم ہاتھیوں سے لڑنے جا رہے ہیں؟ اس نے کہا عقل کا علاج کروا، عقل کا علاج کروا، اپنی اوقات دیکھ، ہاتھی کا وجود دیکھ، کبھی دیکھے ہیں ہاتھی ان کی گردن کتنی لمبی ہوتی ہے، ان کی پنڈلیاں کتنی موٹی ہوتی ہیں، وہ ایک پھونک ماریں تم کئی فٹ دور جا کے گرو، اوقات دیکھو اپنی۔ تو پرندہ یہ سن کر کچھ اور اکڑ گیا اور اکڑ کے بولا، میری طاقت پہ اعتراض کرنے والے میری اوقات نہ دیکھ، بھیجنے والے کی ذات دیکھ، میری اوقات نہ دیکھ، بھیجنے والے کی ذات دیکھ۔ اب اٹھائیے تفسیر مظہری، قاضی ثناء اللہ مظہری پانی پتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ جب ہاتھیوں سے مقابلے کے لیے پرندے نکلے تو اللہ نے اپنے اسلحہ خانے سے ان کو اسلحہ دیا، اور اسلحہ کیا دیا؟ ہر ہاتھی نے ایک ایک اپنے پاؤں میں اور چونج میں دو دو چھوٹے چھوٹے پتھر کے سنگریزے اٹھائے۔ یہ کوئی حیرانگی کی بات نہیں ہے، اچنبے کی بات نہیں ہے، غذا کے ٹکڑے، گھاس کے تنکے، یہ اٹھا لینا پرندوں کی فطرت اور نیچر میں شامل ہے۔ لیکن آج حیران کن بات یہ تھی، ہر پرندے نے تلاش کر کے وہی پتھر اٹھایا جس پہ کافر کا نام لکھا تھا۔ ہر پرندے نے تلاش کر کے وہی پتھر اٹھایا جس پہ کافر کا نام لکھا تھا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں مولانا، یہ پرندے کس مدرسے سے پڑھ کے آئے تھے؟ یہ کہاں کے فارغ التحصیل تھے؟ انہوں نے سند درس نظامی کی کہاں سے لی تھی؟ یہ کس شیخ الحدیث کا لیکچر اٹینڈ کر کے آئے تھے؟ تو مولانا آپ سے کہیں گے بھائی اللہ ہے نا، علم دینے پہ آئے تو پرندوں کو دیتا ہے۔ میں کہتا ہوں یہی تو میں کہہ رہا ہوں، جو اللہ پرندوں کو اتنا علم دیتا ہے مدینے والے کو کتنا دیتا ہوگا۔ اب وہ مقابلے میں پہنچے، ہر پرندے نے وہ پتھر پھینکا کافر کے سر میں، لیکن حیرانگی کی بات یہ تھی پتھر جا کے اسی کافر کے سر میں لگا جس کا پتھر پہ نام لکھا تھا۔ پتھر جا کے اسی کافر کے سر پہ لگا جس کا پتھر پہ نام لکھا تھا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں ان پرندوں کی پہلے ہاتھیوں سے ملاقات ہو چکی تھی؟ یہ کبھی ملے تھے؟ تو آپ کہیں گے نہیں، یہ نہیں ملے تھے۔ تو پھر انہوں نے بن دیکھے ہاتھی والوں کو پہچان کیسے لیا؟ بھائی پرندہ بن دیکھے کافر کو پہچان لیتا ہے، محمد تجھے حشر کے میدان میں نہیں پہچان سکتا۔ والانفس، آپ کی افرادی قوت افرادی قلت میں بدل جاتی ہے۔ اگلی بات ہے والثمرات، پھلوں میں کمی ہو جاتی ہے، آپ کے پھلوں میں کمی ہو جاتی ہے۔ یہ بھی ایک آزمائش ہے کہ پھلوں میں کمی ہو جاتی ہے، لیکن مومن کی شان یہ ہے کہ پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرے۔ سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے پاس ایک پھل آیا، کہیں نے باہر سے بھیجا کسی نے کہیں سے، تو سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ نے اس کو کاٹا، اپنے درباریوں میں تقسیم کیا، 2 ٹکڑے بچ گئے۔
ایک خود رکھ لیا، دوسرا ایاز کو دے دیا۔ ایاز کھانے لگا اور بظاہر وہ بڑے مزے سے چبا کے کھا رہا تھا۔ غزنوی نے اپنے درباریوں سے پوچھا یہ پھل کڑوا نہیں ہے؟ یہ پھل کڑوا نہیں ہے؟ انہوں نے کہا جی کڑوا ہے، ہم نے تو خود پھینک دیا ہے۔ سلطان محمود غزنوی نے پھل تھوکتے ہوئے ایاز سے پوچھا تجھے یہ کڑوا نہیں لگا؟ تیری قوت ذائقہ جواب دے گئی ہے کیا؟ تو بڑے مزے سے کھا رہا ہے۔ اس نے کہا جی مجھے بھی کڑوا لگتا ہے۔ قوت ذائقہ نے بھی جواب نہیں دی تو پھر تو نے تھوکا کیوں نہیں؟ اس نے کہا جب میں تھوکنے لگا سب نے پھل کو دیکھا، میرا خیال پھل بانٹنے والے ہاتھوں کی طرف گیا، تھوکنے لگا تو خیال آیا ایاز ان ہاتھوں سے ساری زندگی تم میٹھا کھاتے آئے ہو، ایک دن کڑوا بھی آ گیا تو کیا ہوا؟ ایک دن کڑوا بھی آ گیا تو پھر کیا ہوا؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور فرمائے خوشخبری سنا دو، خوشخبری سنا دو صبر کرنے والوں کو، خوشخبری سنا دو صبر کرنے والوں کو۔ حکم کیا ہے؟ بشر، سنائے گا کون؟ جو مبشر ہوگا۔ حکم ہے بشر، سنائے گا کون؟ جو مبشر ہوگا۔ مبشر ہونے کے لیے دو چیزوں کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ کون سی چیزیں؟ ایک زندہ ہونا بڑا ضروری ہے، دوسرا غلام کے پاس پہنچنے کی طاقت کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ ایک زندہ ہونا بڑا ضروری ہے، دوسرا غلام کے پاس پہنچنے کی طاقت کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ احباب ذی وقار، صبر جن کا میں تذکرہ کر رہا ہوں ان کی تو گھٹی میں میرے مالک نے صبر رکھا ہے۔ اٹھائیے روضۃ الشہداء، روضۃ الشہداء میں یہ واقعہ درج ہے، دیگر کتابوں میں بھی آپ کو ملے گا۔ حضور سیدۃ النساء علی العالمین، میرے قبر و حشر، میرے نامہ اعمال، میری آل اولاد، میرا جنت تے میری آخرت دی پاک ملکہ، ملکہ عفت، ملکہ قیامت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، میرے آقا امام الانبیاء دی پاک شہزادی کون؟ سیدۃ النساء علی العالمین، سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ ساجدہ صابرہ صائمہ راقیہ عالمہ عاملہ محسنہ مشفقہ مقررہ مفسرہ جیدہ نیرہ منورہ کاملہ مکملہ اکملہ صدیقہ عتیقہ رقیہ منزہ مبرہ نور چشم رحمت للعالمین ملکہ فردوس بری سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ میرا گولڑے دا چراغ بولیا، پیر نصیر الدین نصیر بولیا، وارث علوم مہر علی بولیا، گولڑے دا شہزادہ بولیا، گیلانی سید بولیا، کہندہ انج کر کے کہہ لے کہ آؤ درے، آؤ درے زہرا پر پھیلائے ہوئے دام، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، اے نسل، اے نسل کریموں کی لاجپال گرانا ہے نسل کریموں کی لاجپال گرانا ہے۔ کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، بابا ہے، بابا ہے وہ زہرا کا
حسنین کا نانا ہے۔ احباب گرامی القدر، میری جناب سیدۃ النساء العالمین، ملکہ عفت، ملکہ طہارت، ملکہ قیامت، یارہ امامہ دی پاک ماں جناب سیدۃ النساء العالمین آپ علیل ہو گئی ہیں، جس لئے بخار دی کیفیت حضور مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم رضی اللہ عنہ علیہ السلام میرے مولا کائنات آگئے، آگے پوچھیا فاطمہ تیری طبیعت نہ سازے، دسو جناب کچھ کھانا چانتے میں لے کے آواں۔ بی بی پاک فرمایا علی کسے چیز دی ضرورت نہیں، جناب علی پاک فرمائیں دے نہیں سیدہ دسو کسے چیز دی ضرورت ہوئے۔ بی بی پاک فرمایا علی پھر میں نے ایک سیب لے آکے دے دے ہو، میرا سیب کھانتے دل کر دے۔ میرے مولا کائنات پہلے گئے جا کے مزدوری کی تھی، مزدوری کر کے سیب خریدن واسطے شمعون یہودی دے دروازے تے گئے، جس لئے شمعون یہودی دے دروازے تے پہنچے، جا کے دروازے تے دستک دیتی، دروازے تے دستک دے کے فرمایا میرا نام لیے، میں محمد دویر ہاں، میں سیب لین واسطے آیا ہوں، تو یمن جانا ہے تجارت کرن واسطے، سیب لیا کے دے دے، میرے کو پیسے لے لے دینار لے لے، میں نو سیب لیا دے۔ او کہنے لگا جناب میرے گھر سیب کوئی نہیں۔ علی بادشاہ فرمایا تیرے گھر سیب ہے وے؟ اوسا کیا میرے گھر سیب کوئی نہیں؟ فرمایا تیرے گھر سیب ہے۔ کہنے لگا جناب میں نو میرے نبی موسیٰ دی قسم میرے گھر سیب کوئی نہیں۔ میرے علی بادشاہ فرمایا میں نو میرے مولا محمد دی قسم تیرے گھر سیب ہے وے، میں نو میرے آقا محمد دی قسم تیرے گھر سیب ہے وے۔ وہ جے کھڑا ہی سی وہ دی بیوی آگئی، انہیں کہا شمعون اتنا البیس نہ کر، تو یمن گیا تو سیب لے کے آیا 7 6 میں کھالا تقسیم کر دیتے، عورتاں وانگو ایک سیب میں ہاتھ دی صفائی نال رکھ لیا، اے اپنے گھر موجود ہے، اے اپنے گھر موجود ہے۔ وہ کہنے لگا وہ تے ٹھیک ہے لیکن ایک پریشانی بڑی ہے، سیب اپنے گھر موجود ہے، انہوں کنج پتہ ہے کہ اپنے گھر سیب ہے؟ بیوی مسکرا کے آکھیا تینوں پتہ نہیں ہے نا دیاں ڈاچیاں نو پتہ لگ جاندے ابو ایوب دا گھر کیڑا ہے۔ آئے 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 اینا دیاں ڈاچیاں نو پتہ لگ جاندہ ہے ابو ایوب دا گھر کیڑا ہے۔ میرے صاحبان ذوق سلیم مولا کائنات نے سیب لیا، گھر والا آ رہے ہیں، دل دے اندر خیال ہے میں سیدۃ النساء العالمین آپ نو جا کے اس سیب کھلانا ماں طبیعت بہتر ہو جائے گی۔ آ رہے سن رستے دے اندر ایک بندہ ملے اکھاں تو نبی نے مریض ہے، سڑک تے لیٹے ہوئے ہے، مولا کائنات قریبوں گزرے، کہندہ ڈاکٹر نے سیب کھان واسطے حکیم نے دسے ہے کوئی ہے وے نا جڑا میں نو سیب کھڑائے؟ آئے 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 حکیم نے سیب کھان دا مشورہ دیتے ہیں، کوئی ہے نا جڑا میں نو سیب کھلائے؟ میرے مولا کائنات گئے سیب کڑیا، کڑ کے انہوں کے اہلِ کھال ہے، انہیں کہ علی بادشاہ انجتے نہیں کھاواں گا نا ٹکڑے کر کے میں نو ہتھا نال کھلانا پہ۔ اوہ اندازہ لاؤ صبر دا وبشر الصابرین تے گفتگو کر رہے ہیں، وبشر الصابرین اپنا مضمون نہیں چھوڑ رہا ہوں، اندازہ لگائیں صبر کا، ایک طرف نبی کی شہزادی ہے دوسری طرف یہ سوال ہے، اندازہ لگائیں صبر کا۔ ٹکڑے کیتے سیب دے، ٹکڑے کرن تو بعد ایک ایک ٹکڑا کر کے انہوں کھلایا، کھلا کے میرا رب بھی جاندہ ہے بی بی پاک دا خیال دل دی اندر ہے، جنہ قدمن میرے مولا کائنات گھر پہنچے، بی بی سیدۃ النساء العالمین جگر گوشہ مصطفیٰ سیدہ فاطمہ پاک مسلط اٹھ رہی ہیں سن، مولا کائنات نے دسندہ ارادہ کیتا، بی بی پاک کو میں سیب لے کے آ رہے اساں، وہ اجے تک اتھے اسی جملے مکمل ادا نہیں کیتے، بی بی فرمائے علی چھوڑو کیا بات کر رہے ہو، میری طبیعت اسی وقت بہتر ہو گئی تھی جب تم سوالی کو اپنے ہاتھوں سے سیب کھلا رہے تھے، میری طبیعت اسی وقت بہتر ہو گئی تھی جب تم سوالی کو اپنے ہاتھوں سے سیب کھلا رہے تھے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اور خوشخبری سنا دو صبر کرنے والوں کے لیے، میں تاریخ کا طالب علم ہوں، میں تاریخ کا طالب علم ہوں،
جب تاریخ پڑھتے ہوئے 10 محرم کے دن تک جاتا ہوں، کوئی مورخ 10 محرم کو لکھتا ہے، 10 محرم کے دن وہ جمعے کے وقت تک پہنچتا ہے، اس کے قلم کا کلیجہ شک ہو جاتا ہے، سانسیں رکنے لگتی ہیں، فضا ٹھہرتی ہے، ہوا رکتی ہے، فرشتے روتے ہیں، حوریں آنسو بہاتی ہیں، اور وہ رو کے آخری جملہ لکھتا ہے، حسین نے کربلا میں صبر کی انتہا کر دی۔ حسین نے کربلا میں صبر کی انتہا کر دی۔ اور میرے محمد نے مانگا بھی کیا تھا حسین کے لیے؟ مدینہ کا شہر ہے، نبی کی گود ہے، نبی کی مسجد ہے، علی کا بیٹا ہے۔ مدینہ کا شہر، نبی کی مسجد، نبی کی گود، علی کا بیٹا، نام حسین۔ ماتھا چوما میرے محمد نے، فرمایا حسین آج تیرے لیے دعا نہ مانگوں؟ آئے ہائے ہائے، ادب سننے والوں آج ادبی گفتگو کر رہا ہوں۔ حسین تیرے لیے آج دعا نہ مانگوں؟ حسین نے یہ نہیں کہا نانا میرے لیے بینک بیلنس مانگو، میرے لیے اچھی سواری مانگو، میرے لیے اچھا گھر مانگو۔ جو محمد کے کندھوں کا سوار ہو وہ کیا سمجھے اچھے گھروں کو؟ یہ نہیں کہا کہ میرے لیے فلاں مانگو فلاں مانگو فلاں مانگو، کہا نانا جو تیرا جی چاہے مانگ لے، مانگنا تیری مرضی کا، نبھانا حسین کی مرضی کا۔ مانگنا تیری مرضی کا، نبھانا حسین کی مرضی کا۔ میرے محمد نے یوں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھا کے کہا اللہم آتل حسینہ صبروں وعجرہ، یا اللہ عطا کر میرے حسین کو صبر اور عجر۔ مطلب کیا؟ میرے آقا نے فرمایا آپ روٹ پڑھ کے دیکھیں، صبر ہوگا پہلے، عجر ہوگا بعد میں۔ فرمایا مولا جنتی جوانہ دا سردار میں بنا چھڑے ہے، ہونے صبر دی انتہا کرے تے تو عجر دی انتہا کر دے۔ یہ صبر کی انتہا کرے تو تو عجر کی انتہا کر دینا۔ اللہم آتل حسینہ صبرا و عجرا، جتنا یہ صبر کرے اتنا عجر دے۔ میں نے عرض کیا کہ مورخ لکھتا ہے حسین نے کربلا میں صبر کی انتہا کر دی۔ میں نے عالم تصورات میں پوچھا اے میری کائنات کے رب، حسین کا صبر تو ہم نے دیکھ لیا، تیرا عجر کہاں گیا؟ حسین کا صبر تو ہم نے دیکھ لیا، تیرا عجر کہاں گیا؟ 18 برس کے جوان بیٹے کے کلیجے سے تیر کھینچتا ہے، 6 ماہ کے شہزادے کو تڑپتا ہوا اپنے ہاتھوں پہ لاتا ہے۔ حسین کا صبر تو ہم نے دیکھا، تیرا عجر کہاں گیا؟ فرمایا جا کے دیکھو، جہاں سے حسین نے اپنے صبر کی انتہا کی تھی وہیں پہ میں نے عجر کی ابتدا کی ہے۔ جہاں حسین نے اپنے صبر کی انتہا کی تھی وہاں سے میں نے عجر کی ابتدا کی ہے۔ مولا میں سمجھا نہیں سمجھانا۔ فرمایا حسین کا صبر ختم ہوا سجدے پر، نتیجہ منتج ہوا نا جی، سجدے میں سر قلم ہوا، رزلٹ برآمد ہوا، نتیجہ منتج ہوا۔ فرمایا حسین نے اپنے صبر کی انتہا کی سجدے میں، میں نے عجر کی ابتدا کی اتحیات سے۔ مولا کیسے؟ فرمایا حسین نے سجدے میں سر کٹایا، میں نے اتحیات میں کہہ دیا اس وقت تک تیری نماز قبول نہیں کروں گا جب تک حسین پہ سلام نہیں پڑے گا۔ فرمایا اس وقت تک تیری نماز قبول نہیں کروں گا جب تک حسین پہ سلام نہیں پڑے گا۔